عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دہم کے نصاب میں سے مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم غالب کے حالات زندگی دیکھتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 کو پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1869 کو ہوئی تھی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب آگرہ میں پیدا ہوئے، نوجوانی میں دلی آئے اور اسی شہر کو وطن بنا لیا۔ مرزا غالب کے بزرگ فوج سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے مورخ اور پھر استاد شاہی کی حیثیت سے وابستہ رہے۔ مورخ، تاریخ لکھنے والے اور پھر شاہی خاندان کے استاد مقرر ہو گئے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کے خطابات عطا کیے تھے۔ 1857 کے انقلاب نے مرزا کو بہت دل برداشتہ کیا اور ان کی ملازمت بھی ختم ہو گئی۔ اس دور میں نواب یوسف علی خان والیِ رامپور نے ان کی سرپرستی کی اور انہیں اپنا استاد بنا لیا۔ مرزا غالب اردو کے عظیم المرتبہ شاعر اور صاحب طرز نثر نگار سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے نثر میں کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کے خطوط اردو نثر میں ایک یادگار حیثیت رکھتے ہیں۔ مرزا کے خطوط بے تکلفی، شوخی، رواداری، انسان دوستی، خلوص و محبت اور نثر کے نئے انداز کے آئینہ دار ہیں۔ ان کے خطوط کی وجہ سے اردو نثر میں فطری بے ساختگی اور بے تکلفی کے انداز کا آغاز ہوا اور پرانے دور کی مشکل قافیہ پیمائی ختم ہوئی۔ غالب نے خط نہیں لکھے، باتیں کی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیتا جاگتا غالب سامنے بیٹھا ہوا مزے مزے کی باتیں کر رہا ہے۔ مرزا غالب کے خطوط نے بعد کے تمام نثر نگاروں کی رہنمائی کی ہے۔ جی بچوں، غالب نے بظاہر شاعری کے علاوہ تو کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کے خطوط جو ہے وہ 100 کتابوں پہ بھاری ہیں اور رہتی دنیا تک ان کے خطوط ہی ان کے لیے کافی تھے۔ لیکن شاعری، غزل کر لکھنا اور کہنا ان کی ایک علیحدہ خصوصیت ہے، جس میں ان کو شہنشاہ غزل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور غالب کے خطوط سیدھے سادے الفاظ میں ہوتے ہیں۔ وہ بھاری بھاری باتوں اور القاب اور آپ جناب کے چکر میں نہیں پڑتے، بلکہ سیدھی سادی بات کرتے ہیں، جیسے دو لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ غالب اسی طرح اپنے خط میں لکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پہلا خط ہے غالب کا، وہ انہوں نے اپنے دوست میر مہندی مجروح کے نام لکھا تھا، اور یہ خط انہوں نے اس وقت لکھا تھا جب غالب دہلی میں چونکہ تباہی بربادی کے بعد کے حالات کی داستان لکھتے ہیں، جب یہ 1857 کے ہنگاموں سے پہلے یار دوست اکٹھے ہوتے تھے، مل بیٹھ کر دکھ سکھ کی باتیں کرتے تھے، محفلیں جماتے تھے، ہنستے کھیلتے تھے۔ اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور ان سب چیزوں کی کمی جو ہے، ان دوستوں کی نہ ہونے کا غم، ان محفلوں کے نہ جمنے کا غم، یہ ساری چیزیں غالب کو دکھ دے رہی ہیں۔ اب وہ ان کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ اور میر مہندی مجروح نے غالب کو خط لکھا تھا ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے، تو غالب اب ان کو آگے سے جواب دیتے ہیں، اور جواب بھی بڑا بے ساختہ انداز میں وہ دے رہے ہیں کہ مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے۔ جواب طلبی یعنی جواب لینا۔ غالب کو جو خط میر مہندی نے لکھا تھا، غالب ان کو جواب دے رہے ہیں، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار تمہارے جواب مانگنے نے مجھے مار ہی ڈالا ہے۔ اس چرخ کج رفتار کا برا ہو۔ چرخ آسمان کو کہتے ہیں، کج ٹیڑھی، اور رفتار چلنا، یعنی آسمان کی اس ٹیڑھی چال کا چلنا جو میرے خلاف ہے برا ہو۔ اس سے مراد ہے یہاں پہ بدقسمتی، کہ میری اس بدقسمتی کا برا ہو۔ ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ آسمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جب کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں پڑتے ہیں یا کوئی آفت ان پہ آتی ہے، تو آسمان کی طرف دیکھ کے گلہ کرتے ہیں۔ تو غالب بھی یہی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے، یعنی اپنے اور اپنے دوستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے کیا بگاڑا تھا اس کا۔ ملک و مال، یعنی نہ ہمارے پاس کوئی ملک ہے، نہ کوئی زمین جائیداد ہے، نہ ہم کہیں کے راجہ مہاراجہ ہیں، نہ جاہ و جلال، نہ ہمارا کوئی دبدبہ ہے، نہ کوئی شان و شوکت ہے، کچھ بھی تو نہیں رکھتے ہم۔ ایک گوشہ یعنی ایک کونا ہے، اور ایک توشہ یعنی اسباب، جس پہ وہ بیٹھتے ہیں اور اپنے یار دوستوں کو خط لکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے۔ بس ایک یہی دو چیزیں ہیں، گوشہ اور توشہ۔ چند مفلس یعنی بے غرض محبت کرنے والے، بے لوث سچے دوست، بے نوا یعنی کوئی ایسا لالچ نہیں ہے، کوئی ہرس نہیں ہے، مخلص اور سچے اور محبت اور ہمدردی کرنے والے دوست ہیں۔ ایک جگہ فراہم ہو کر کچھ ہنس بول لیتے ہیں، ایک جگہ اکٹھے جمع ہوتے ہیں اور کچھ ہنس بول لیتے ہیں، تو ہمارے ہنسنے بولنے سے، ہمارے اکٹھے ہونے سے اس کا کیا جاتا تھا جو اس نے ہمیں دور کر دیا ہے۔
تو وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں اور آسمان سے شکایت کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا بگاڑا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہوا اور ہم اس چیز میں پڑے۔ اب غالب چونکہ کہہ رہے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ غالب میر مہندی مجروح کو کہتے ہیں کہ کل سے مجھ کو مکیش بہت یاد آتا ہے، سو صاحب اب تم ہی بتاؤ کہ میں تم کو کیا لکھوں۔ وہ صحبتیں اور تقریریں جو یاد کرتے تھے اور تو کچھ بن نہیں آتی، مجھ سے خط پہ خط لکھواتے ہو، کہ وہ ہم سب مل بیٹھ کے تقریریں یعنی باتیں کرتے تھے، محفلیں جماتے تھے، وہ سب چیزیں اب میں خط میں لکھ رہا ہوں اور تم مجھ سے صرف خط ہی لکھوا رہے ہو، خط پہ خط لکھ رہے ہو اور میں ان کا جواب دے رہا ہوں، تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور آنسوؤں سے پیاس بجھتی نہیں، اور یہ تحریر تلافی اس تقریر کی نہیں کر سکتی۔ آنسو جو ہے وہ میری پیاس بجھا نہیں سکتے، اور جو میں لکھ رہا ہوں وہ اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ جو تھا وہ گزر گیا اور جو ہے وہ ہو نہیں سکتا اس جیسا، سو میری تکلیف اپنی جگہ پہ ہی ہے۔ بہرحال کچھ لکھتا ہوں، دیکھو کیا لکھتا ہوں۔ سنو پینشن کی رپورٹ کا بھی کچھ حال معلوم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں جو پینشن غالب کو ملتی تھی، چونکہ ہنگاموں کی وجہ سے وہ جو تھی وہ تاخیر کا شکار ہو گئی تھی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، دیر آئے درست آئے، یعنی دیر سے ملے لیکن خدا کرے کہ خیر سے وہ ملنا شروع ہو جائے۔ پر یہی بات وہ میر مہندی سے دوبارہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تم سے بہت ناراض ہوں، کہ تم نے میرے دوست میرن صاحب کی تندرستی کے بارے میں مجھے نہ تو اظہار مسرت کا کوئی خط لکھا ہے اور نہ ہی کوئی تہنیت یعنی مبارکباد دی ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئے، اتنے زیادہ بیمار تھے، نہ تو تم نے کوئی خوشی ظاہر کی اور نہ ہی کوئی مبارکباد دی ہے۔ تو میں اس بات سے تم سے ناراض ہوں کہ تم نے میرے دوست کے ٹھیک ہونے کے بارے میں مجھے بتایا ہی نہیں ہے، اور نہ مجھ سے پوچھا ہے کہ کیسے ہیں اب، وہ ٹھیک ہیں کیا، وہ پہلے ہی کی طرح اچھلتے کودتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں۔ تو وہ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں میر مہندی سے، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں میر تقی میر کے ایک مقطع ہے، وہ کچھ الفاظ کا تغیر تبدل یعنی تبدیل کر کے بیان کرتے ہیں۔ کیوں نہ میرن کو مختمم جانے، دلی والوں میں ایک بچہ ہے یہ۔ مختمم کہتے ہیں غنیمت کو، کہ جیسے جنگ کے بعد مال غنیمت ہاتھ آتا ہے نا، تو اسی طرح دلی کے جو حالات ہوئے تھے، تو میرن صاحب جو تھے اتنی بیماری کے بعد اور اتنی دلی کی تباہی و بربادی کے حالات کے بعد ایک وہ جو بچہ ہے بیماری سے محفوظ رہا ہے، ہنگاموں میں محفوظ رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کو بھی غنیمت سمجھو کہ دلی والوں میں ایک وہی بچہ ہے، کہ بہت سارے دلی کے لوگ جو ہیں وہ اس مشکل میں جو تھے وہ نبر آزما نہیں ہو سکے، لیکن میرن جو تھا وہ اس مشکل میں نبر آزما ہوا، تو اس کو مال غنیمت ہی سمجھو۔ میر تقی میر کا مقطع یوں ہے، جو اصل شعر ہے میر کا، جو مرزا غالب نے تھوڑا سا بدلا تھا اپنے دوست میرن کے لیے، وہ کچھ یوں ہے: میر کو کیوں نہ مختمم جانے، اگلے لوگوں میں ایک رہا ہے یہ۔ میر تقی میر بھی وہ شاعر ہے جنہوں نے دلی کی تباہی بربادی 3 دفعہ دیکھی ہے، تو غالب کہتے ہیں کہ میر تقی میر کو بھی غنیمت سمجھو، اگلے لوگوں یعنی 3 دفعہ جو دلی تباہ ہوئی ہے ان لوگوں میں ایک یہی دلی میں بچا ہے، تو اس کو بھی غنیمت جانو۔ میر کی جگہ میرن جو غالب نے استعمال کیا، یہ بہت ہی خوبصورت ایک اصطلاح تھی جو انہوں نے بیان کی، اور اپنے دوست کی تندرستی کی ہونے کی جو خبر تھی وہ میر مہندی اپنے دوست میر مہندی مجروح سے لینے کے لیے انہوں نے ایک لمبی سی تنبیہ باندھی اور بڑے خوبصورت انداز میں شکوہ شکایت کیا۔ اسی طرح آگے غالب کہتے ہیں خط میں: ارے میاں تم نے کچھ اور بھی سنا؟ کل یوسف مرزا کا خط لکھنؤ سے آیا، وہ لکھتا ہے کہ نصیر خان عرف نواب خان ولد ان کا دائم حبس ہو گیا ہے، کہ ان کے والد جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حیران ہوں کہ یہ کیسی آفت آئی ہے، کہ کیسی مصیبت آئی ہے۔ یوسف مرزا تو جھوٹ کاہے کو لکھے گا، خدا کرے اس نے جھوٹ سنا ہو۔ یوسف مرزا غالب کے چھوٹے بھائی ہیں، کہ غالب کہتے ہیں کہ یوسف مرزا کاہے کو یعنی کس لیے جھوٹ کہے گا، خدا کرے کہ یہ جھوٹ ہی ہو، اور نصیر خان عرف نواب خان کے والد صاحب جو ہیں ان کا انتقال نہ ہوا ہو۔ جی، تو یہ غالب کا خط اپریل 1859 میں لکھا گیا تھا، جو انہوں نے اپنے دوست میر مہندی مجروح کو لکھا تھا جب غالب کے دوستوں کی محفلیں برہم ہو گئی تھی، یعنی اب وہ محفلیں وہ رونقیں نہیں لگتی تھی، تو غالب اپنے دوست کو خط لکھ کے کہتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس میں ہم کچھ مفلس اور بے نوا دوست جمع ہوں اور گپ شپ کریں۔ اب مکیش کی یاد بہت آ رہی تھی ان کو، کہ مکیش کافی دنوں سے بیمار تھا، اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو تم نے مجھے اس کی تندرستی کی خبر نہیں دی، نہ تو اس کے تندرست ہونے کا خط لکھا، نہ اس کے ٹھیک ہونے کی مبارکباد دی ہے مجھے۔
تو وہ اس طرح کی باتیں ہلکی پھلکی کر کے دل بہلاتے ہیں، خود کا بھی اور دوسروں کا بھی، تاکہ وہ جو مشکل اس وقت تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں تھے وہ محفلیں نہیں تھی، تو وہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ وہ ابھی بھی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ابھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ان محفلوں کو جما رہے ہیں۔ جی تو بچوں، یہ تھا آج کا غالب کا پہلا خط ہمارا، جو انہوں نے اپنے دوست میر مہندی مجروح کو لکھا تھا۔